حي على الفلاح. وقل رب زدني علما. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال ہے. سونا کا تھیلا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی سے زمین خریدا. زمین خریدنے والے نے زمین میں سونے کا تھیلا پایا. یعنی زمین کو جب وہ جوتنے گیا تو اس کو سونا کا تھیلا ملا. زمین خریدنے والا دورہ زمین بیچنے والے کے پاس آیا اور کہا، خذ ذهبك منی انما اشتریت منک الارض ولم ابتع منک الذهب. یہ سونے کا جو تھیلا ہے آپ کی زمین سے نکلا ہے، میں نے تو آپ سے زمین خریدی ہے، سونا نہیں خریدا، اس لیے سونا کا یہ تھیلا آپ رکھ لیجئے. زمین بیچنے والے نے کہا، انما بعتک الارض وما فیہا، میں نے تو آپ سے زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے سب بیچ دی ہے، اس لیے میں اسے قبول نہیں کر سکتا. جب دونوں میں سے کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہ ہوا تو دونوں ایک تیسرے آدمی کے پاس فیصلہ کے لیے گئے. تیسرے آدمی نے ان سے پوچھا، کیا تم دونوں کے پاس اولاد ہے؟ ایک نے کہا کہ میرے پاس بیٹی ہے اور دوسرے نے کہا کہ میرے پاس بیٹا ہے. اس نے کہا، یعنی تیسرے شخص نے کہا کہ اس لڑکے اور لڑکی کی آپس میں شادی کر دو اور اس پر ان پیسوں کو خرچ کرو اور صدقہ بھی کرو. قصہ ختم. محترم ناظرین، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے نکلی ہے. اس قصہ میں ہمیں امانت داری کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. ذرا تصور کیجیے، زمین خریدنے والے کے لیے بہت آسان تھا کہ اس تھیلے کو دبا دیتا اور بیچنے والے کو اس کی بھنک بھی نہیں لگتی. کیوں؟ اس لیے کہ براہ راست زمین کے مالک نے، زمین خریدنے والے نے اس سونے کے تھیلا کو پایا تھا اور کسی کی نظر بھی اس پر نہیں پڑی تھی. لیکن دیانت داری دیکھیے کہ دورہ زمین بیچنے والے کے پاس آتا ہے اور اسے ان کے حوالے کرنا چاہتا ہے. ادھر زمین بیچنے والے کے لیے بھی بہت آسان تھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیتا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، میرا یہ خزانہ فلاں وقت کا دفن کیا ہوا تھا، جگہ کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اسے واپس کر دیا، اور معاملہ ختم ہو جاتا. لیکن یہاں ایمان کی پختگی تھی کہ وہ ایسا کرنے سے رک گئے. زمین خریدنے والے کے اندر بھی دیانت داری اور زمین بیچنے والے کے اندر بھی دیانت داری. انسان عام طور پر مال کا حریص واقع ہوا ہے. مال دیکھ کر اس کے منہ میں ابال آنے لگتا ہے، پانی آنے لگتا ہے. لیکن جب ایک انسان کے اندر زہد آ جائے، ورع آ جائے، تو اس کے اثرات کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتے ہیں، جیسا کہ ان دونوں آدمیوں کی زندگی میں دیکھنے کو ملے. اس قصہ سے ہمیں سب سے پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ایک انسان کو دیانت دار اور امانت دار ہونا چاہیے.
امانت داری میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ جس گھر میں یا جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کے املاک کی حفاظت کیجیے، کیونکہ آپ امانت دار ہیں، آپ دیانت دار ہیں۔ کتنے کمپنی کے املاک یا کفیل کے سامان کو اپنی ذات پر استعمال کرتے ہیں، جیسے کمپنی کی گاڑی ہو، اپنے کسی کام کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ یہ بھی دیانت کے خلاف ہے، امانت داری کے خلاف ہے۔ ہاں، اگر کمپنی نے اجازت دی ہے استعمال کر سکتے ہیں، اگر کفیل نے اجازت دی ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ کفیل کے حکم سے مارکیٹ جاتے ہیں سامان خریدنے کے لیے، اور سامان کے ریٹ میں ہیر پھیر کر کے کچھ پیسے پس انداز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی امانت داری کے خلاف ہے، امانت میں خیانت ہے۔ ایک مسلمان دیانت دار ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ رب العالمین ہر وقت اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ جیسا کہ اس قصے میں آپ نے دیکھا کہ زمین خریدنے والے نے امانت داری برتی اور زمین بیچنے والے نے بھی دیانت داری برتی۔ عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مکہ کے سفر پر روانہ ہوا۔ راستہ میں ایک جگہ آرام کرنے کے لیے اترے، پہاڑ کی اوٹ سے ایک چرواہا ہمارے پاس آیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کا امتحان لینے کے لیے اس سے کہا کہ اے چرواہے، ہم تم سے ایک بکری خریدنا چاہتے ہیں، اپنی بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دو۔ چرواہے نے جواب دیا، میں غلام ہوں اور ان بکریوں کا میں مالک نہیں، اس لیے میں کیسے بیچوں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مالک سے کہہ دینا کہ اسے بھیڑیا نے کھا لیا ہے۔ غلام نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس سے ہم کیسے چھپ سکتے ہیں؟ یہ جواب سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے، اور صبح میں چرواہے کے سردار سے ملے اور اسے خرید کر کے اس کو آزاد کر دیا۔ یہ ہے دیانت داری، یہ ہے امانت داری۔ ہمیں ہر جگہ امانت دار بننا چاہیے، دیانت دار بننا چاہیے۔ اس قصے سے ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو بدلہ ملے گا، جیسا کام آپ کریں گے ویسا ہی نتیجہ حاصل ہوگا۔ چنانچہ دونوں لوگ نیک طبیعت کے تھے، اور اس نیکی کا اثر ان کے بچوں پر بھی پڑا کہ ایک کے لڑکے اور دوسرے کی لڑکی سے آپس میں شادی ہو گئی، اور اس پر سارا مال خرچ کر دیا گیا اور صدقہ بھی کیا گیا۔ نیک لوگوں کے بیچ رشتہ داری جب قائم ہوتی ہے تو اس سے ایمانی تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ شوہر بیوی اگر نیک ہوں تو فیملی نیک ہوتی ہے اور اس سے نیک اولاد جنم لیتی ہے۔ اسے سمجھنا ہو تو حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہما کے قصہ کو پڑھیے۔ صحیح بخاری میں تفصیل سے اس کا ذکر آیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ان کے چھوٹے بیٹے کی وفات ہو جاتی ہے۔ شوہر گھر پر نہیں تھے۔ جب شوہر گھر آتے ہیں تو فوراً عام عورتوں کے جیسے وفات کی خبر نہیں دیتی ہیں، بلکہ ان کا خیر و خوبی سے استقبال کرتی ہیں، ان کے لیے کھانا بناتی ہیں، انہیں کھانا کھلاتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، حالانکہ گھر میں دل کا ٹکڑا مردہ رکھا ہوا ہے۔ پھر شوہر کے پاس آتی ہیں اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وظیفہ زوجیت ادا کر لیتے ہیں۔ جب فارغ ہوتے ہیں تو نہایت ہی حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کو
بچے کی وفات کی خبر دیتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور سارا ماجرا سناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اس رات میں برکت کی دعا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کو اسی رات کی برکت سے ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام وہ عبداللہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نیکی اور تقوی کی اہمیت۔ اس قصہ سے ہمیں تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ جب ایک انسان زمین میں دفن کیا ہوا کوئی مال پاتا ہے تو اس مال کا وہ کیا کرے۔ تو اگر دفن کیے ہوئے مال سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ نیا دفن کیا گیا ہے اور دفن کرنے والے کا پتہ چل سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کو گمشدہ مال کے جیسے سمجھے، اور پانے والے کی ذمہ داری ہے کہ سال بھر اس کی پہچان کرائے۔ اگر مالک کا پتہ چل جاتا ہے تو اس مال کو اس کے حوالے کرنا ضروری ہوگا، اور اگر پتہ نہیں چلتا ہے تب وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اگر دفینہ سے پتہ چلتا ہے کہ پرانے زمانے کا دفینہ ہے، زمانے قدیم کا دفینہ ہے، اور اس کے مالک کا پتہ لگانا ممکن نہیں، تو اس کا حکم رکاز کا ہوگا، یعنی جاہلی دفینے کا ہوگا، جس کا 5واں حصہ نکال کر کے باقی وہ خود استعمال کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین، انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔